بحیثیت امام اس شخص کو یہ منصب دیا، مقام دیا۔ وہاں پہ جامع ترمذی کی 360 نمبر روایت اس بات کی جانب اشارہ فرمایا، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ شرف قبولیت سے نواز دیا جانا تو دور کی بات ہے۔ ان 3 لوگوں میں سے وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، ایسا امام جو مسلط کیا ہوا ہے، ایسا امام جس کو شرعی عذر کی بنا پہ مقتدی حضرات ناپسند کرتے ہو۔ ایک جانب اتنا بڑا منصب ہے اور ایک جانب یہ ترغیب بھی ہے، دونوں باتوں کو اکٹھا کیجیے، پھر کون سی خوبیاں ایک امام کو بحیثیت امام اپنے اندر لانی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، بہت خوبصورتی سے کلام ربانی کی تلاوت کرنے والا ہو۔ امام وہ ہوگا مصلی رسول پہ جماعت کروانے کے لیے اسے کھڑا ہونا چاہیے جو پڑھتا ہو اللہ کی کلام کو خوبصورتی سے پڑھتا ہو۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم میں 673 نمبر روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا زیادہ علم رکھنے والا ہے، خوبصورتی سے پڑھنے والا ہے، مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر کے امامت کے فرائض اسے دینے چاہیے۔ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، قرآن مجید کو بہت اچھے انداز سے پڑھنے والا ہو، قرآن مجید کو اچھا پڑھنا ہو۔ اچھا پڑھنا ہو، اچھا پڑھنا کسے کہا جائے گا؟ جو قرآن مجید کو ویسے پڑھتا ہو جیسے پڑھ کے سکھلایا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہو۔ آپ کیسے پڑھتے تھے؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ فرماتا ہے اللہ نے بھی ترتیل سے پڑھا، جبریل امین نے بھی ترتیل سے پڑھا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جب اللہ کے نبی کے پڑھنے کی باری آئی اللہ نے حکم دیا، اے میرے حبیب آپ بھی پڑھیے، ترتیل سے پڑھیے۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، جب صحابہ کرام کو پڑھانے کی باری آئی کہا میرے حبیب ایسے پڑھائیے، عَلَى مُكْثٍ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ مکثن کے لفظ کا معنی توسل و تبہر فرماتے ہیں۔ ترتیل سے اللہ بھی پڑھے، جبریل امین بھی پڑھے، رب کے نبی کو حکم ہو ترتیل سے پڑھیے، آپ ترتیل سے پڑھے، صحابہ کرام کو ترتیل سے پڑھائیں، صحابہ ترتیل سے پڑھے۔ یہ ترتیل کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، هو تجوید الحروف ومعرفت الحقوق، حروف کو بنا سنوار کے بولنا، اس انداز سے بولنا، اسے تجوید کہا جاتا ہے۔ ومعرفت الحقوق، وقفوں کی پہچان کر کے پڑھنا۔ یہ 2 باتیں جب جمع ہوتی ہیں، بچہ ابھی ہوش سنبھالنا نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا فکر ہے، ہماری ایک لمبی سوچ ہوتی ہے، بہت اچھا ڈاکٹر بنے گا، شروع سے انگلش میں مہارت رہنی چاہیے، تبھی تو جا کر کے میرٹ بنے گا۔ کتنا لمبا سفر ہے، امیدیں کتنی لمبی ہیں، ایک ایک پہلو پہ نظر رہتی ہے، یہ بڑا بنے گا۔ اور میرے بھائیوں بننا چاہیے، بننا چاہیے، سوچیں رہنی چاہیے، محنت ہونی چاہیے، لیکن دنیا کے معاملات میں جتنی محنت ہے کبھی ایسی بھی سوچ آئی ہو جہاں انگلش کے بارے میں سمجھتے ہیں اس کی پروننسیشن درست ہونی چاہیے، وہاں اللہ کی کلام کے متعلق سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایسا بھی قرآن مجید پڑھے جیسے سکھلایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے
ڈکشنریاں اکٹھے کر کر کے اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ معنی ہے، قرآن مجید کے لیے تو وقت نکالنا چاہیے۔ قرآن مجید کے لیے 5-10 منٹ نکالنے بھی مشکل ہو جائے۔ یہ کیسا اسلام ہے، کیسی محبت ہے کہ ہم سمجھے کہ اللہ کی کلام سے محبت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت ہے۔ ایک تو قرآن مجید کو خوبصورتی سے پڑھنا، خوبصورت انداز سے پڑھنا، خوبصورت لہجے سے پڑھنا، اور معنی میں غور کر کے پڑھنا۔ جب یہ دو باتیں جمع ہوتی ہے ترتیل کا لفظ بنتا ہے۔ یہ اسی طرح ہی پڑھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تھا، یہ اسی طرح ہی پڑھنا سکھلایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا تھا، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا تھا الباقر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة۔ یہ وہ خوبی ہے جو بحیثیت امام ایک امام میں رہنی چاہیے۔ الماہر بالقرآن، قرآن مجید کا ماہر، فرشتوں کا اللہ ساتھ عطا فرمائے گا، فرشتوں کا میرا رب ساتھ عطا فرمائے گا، صفیں بنی ہوگی مختلف لوگوں کی، میرا رب خاکیوں کی صفوں سے اٹھائے گا اور نوریوں کی صفوں میں شامل فرما دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کا ماہر ہو۔ قرآن کا ماہر کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے یہ اللہ کی کلام ہے، سچی کلام ہے، کسی بھی قسم کی تبدیلی سے پاک کلام ہے، اللہ کی کلام ہے، سچائی پہ مبنی کلام ہے، ایمان کے ساتھ اس کو ویسے پڑھتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے سکھلایا تھا، اس کے معانی کو سمجھتا ہے جس طرح سمجھے تھے صحابہ کرام سمجھے تھے، پھر اسے اپنی زندگی میں اتارتا ہے، عمل کرتا ہے، پھر آگے بھی پھیلاتا ہے۔ یہ 5 کام جب مکمل ہوتے ہیں اس کو ماہر بالقرآن کہا جاتا ہے۔ جب ایسی ترتیب زندگی میں آتی ہے اللہ ذوالجلال اس شخص کو عطا فرمائیں گے، فرشتوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے، جس سے نظر آئے گا، اس کا مقام نظر آئے گا، اس کا شرف اور منصب اللہ ذوالجلال بلند فرمائیں گے۔